آج کا سبق ہے اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 31 گنا۔ جی ہاں، آج کے سبق میں گنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ہمارے سبق میں اردو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ جو لوگ اردو پڑھنے کے خواہش مند ہیں، اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نون کے اوپر یہ جو 3 شوشہ دکھ رہا ہے، اسے تشدید کہتے ہیں۔ تشدید جس حرف پہ لگا رہتا ہے وہ اصل میں 2 حرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو نون ہے یہ 2 نون ہے، لیکن 2 نون نہ لکھ کر کے صرف ایک نون لکھ دیا گیا اور علامت کے طور پہ اس پر تشدید لگا دیا گیا۔ تو پہلے گاف کو پہلے نون سے ملائیں گے، گاف، نون زبر گن، پھر نون الف زبر نا، گنا۔ تو 2 نون نہ لکھ کر کے ایک نون لکھا جاتا ہے اور اس پہ تشدید لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب بھی 2 حروف ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک حرف لکھ کے اور اس پہ تشدید لگا دیا جاتا ہے۔ یہ علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے اس بات کی کہ اس جگہ پہ جس حرف پہ بھی تشدید لگا ہو اصل میں وہ 2 حرف ہے۔ تو گنا۔ نمبر 1، اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے۔ اچھا، اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے آخر میں ان تمام مشکل الفاظ کو مع معنی کے بتایا جائے گا۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ پھر سے اس کو ایک بار پڑھیں۔ اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا جس کو پرورش کرتے کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل اور کوئی سفید ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر ملک کی آب و ہوا جس طرح انسان و حیوان کے قدر و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا، کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم و شاداب، کہیں پتلا، چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے، اکثر سفید رنگ کا، ذرا سخت۔ نمبر 4، بانس اور نرسل کی مانند گنے ہیں، پوریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہیں جو لکھا ہوا ہے یہ غلطی سے ہیں لکھ گیا ہے، یہ میں ہے، میں گنے میں پوریاں ہوتی ہیں اور ہر پوری پر گرہ، اس کے سرے پر لمبے نکیلے 2 دھارے پتے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا، تخم مانے بیج۔ بے شک اس میں پھول آتا اور بیج لگتا ہے، مگر وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے۔ نمبر 5،
گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے، چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں۔ ہر گرہ پر آنکھ ہوتی ہے، وہیں سے شاخ پھوٹ نکلتی ہے۔ نمبر 6، چیت بیساکھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے اور جب تک برسات شروع نہیں ہوتی کسان بڑی محنت مشقت سے اس کے کھیت کو کنویں یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ گنے کا کھیت ہے اور گنا اپنے کھیت میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو چھوٹی سی اس جگہ پہ تصویر ہے یہ کولہو ہے جس میں گنے کو ڈال کر کے اس کا رس نکالا جاتا ہے اور پھر اسی جگہ پہ پکا کر کے اس کا گڑ بنایا جاتا ہے۔ نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ مہ برستا ہے تو اینکھ میں جان پڑ جاتی ہے، خوب بڑھتی اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ گنا جب تک بچہ اور کچا رہتا ہے پھیکا اور کھارا ہوتا ہے، مگر کنوار کے مہینے میں پختگی پر آ جاتا ہے۔ اس وقت کھائیں تو شیریں اور خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 7، کولہو یا بیلن میں دبا کر گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑے کڑھاؤ میں ڈال کر جوش دیتے ہیں۔ جب چاشنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے گڑ، شکر یا راب بنا لیتے ہیں۔ راب کی چاشنی نرم رکھتے ہیں اور اس کو ہنڈوں اور مٹکوں میں بھر لیتے ہیں۔ گڑ کی چاشنی راب کی بنسبت سخت ہوتی ہے اور شکر کی اس سے بھی زیادہ کڑی۔ نمبر 8، راب کی کھانچی ڈالتے ہیں۔ جہاں یہ کارخانہ ہوتا ہے وہ مکان کھنڈ سال کہلاتا ہے۔ کھانچی میں راب کا شیرہ نچوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور دانہ سفید کھانڈ قند باقی رہ جاتی ہے۔ پھر حلوائی اس کو پکا کر صاف کرتے اور بورا، بتاشا، مصری اولا بناتے ہیں۔ اسی سے قسم قسم کی مٹھائیاں نفیس اور خوش مزہ تیار ہوتی ہیں۔ نمبر 9، جب گنے کے رس کو گھڑے میں بھر کر رکھ چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ سرکہ سے انواع و اقسام کی چٹنیاں اور اچار بنائے جاتے ہیں۔ اب اس سبق کے مشکل الفاظ بتائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے معنی بھی بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ قند، کھانڈ، شکر۔ بالخصوص، خصوصاً۔ مورث، جو ماں چھوڑ کر مرے۔ مائل، متوجہ۔ اختلاف، فرق۔ نباتات، سبزہ۔ طرز، شکل، طریقہ۔ شاداب، ہرا بھرا۔ مویشی، چوپایا، جانور۔ مروج، جس کا رواج ہو۔ تو یہ گنے کے بارے میں آج آپ نے کچھ باتیں پڑھی ہیں، اور خاص طور سے
اس کو اردو سکھانے کے لیے ہم نے اس سبق کو پڑھایا ہے، تو اس کو یاد کیجئے اور جو کچھ اس کے اندر پڑھا گیا ہے اس کو اپنی کاپی پہ بھی لکھ لیں۔